باتیں کی جاتی، پہلی چیز اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے۔ اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں۔ کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں؟ جانتے ہیں اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے، اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر، آنکھیں نکال کے پھینک دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی۔ بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے، لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا، بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ان آنکھوں سے، قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں سے۔ یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں، ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو جن کو مصطفیٰ جان رحمت کا صحیح عشق مل گیا تھا۔ آج نگاہوں کے زنا میں اللہ ماشاءاللہ امت کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم احساس بھی نہیں ہے۔ قدرت نے احساس دلانے کے لیے روزی تنگ کر دی کہ اب تو تمہیں ہوش آئے، اس لیے کہ جب تمہاری روزی تنگ ہوگی تو تمہیں ہوش آئے گا، ہوش کے ناخن لے کے تم توبہ کر لو گے۔ لیکن تنگی رزق کا معاملہ ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی تو تنگی آ گئی۔ مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے، حکومتیں رزق نہیں دیتی، رزاق رزق اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ کھلانے والا میرا خدا ہے، قہار و جبار ہے، اور پھر کتنا کھلاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلاتا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے، کھلائے گا۔ اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے۔ کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے کہ جن کے جسم بھی سلامت ہے، کچھ تو ایسے کہ جو تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایک شخص نے ایک قبر کا نشان مٹ گیا تھا، غلطی سے خیمہ لگا لیا، رات ہو گئی تو اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی۔ یہ واقعہ کے بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا، تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اس حدیث سے پتہ چلا ترمذی جو سیاہ ستہ کی بات کرتے وہ کہتے ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے، وہ تو مر چکے۔ ترمذی کہہ رہی ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر آنے والوں کو پہچانتے بھی، آنے والوں کو پہچانتے بھی اور آنے والوں کو دیتے بھی ہیں۔ ارے کوئی اپنے گھر سے کس نیت سے نکلا ہے وہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو رب کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت قوت عطا کرتا ہے، بہت طاقت عطا کرتا ہے۔ بہرحال میرا عنوان ابھی اس طرف میں نہیں جاتا، ورنہ گرا در گرا کھلتی جائے گی اور ہم اپنے عنوان سے دور ہوتے جائیں گے۔ نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے تو روزی تنگ ہو جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ روزی اللہ دیتا ہے۔ آج روزی کے لیے مسلمان در در کا بھکاری بن چکا ہے۔ تنگ دستی، مسلمان کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، تنگ دستی مسلمان کے کبھی آنگن تک نہیں آ سکتی، یہ بات خاص عرض کرتا ہوں۔ چھوڑ دے زنا کو، چاہے نگاہ کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے زنا کی آخری منزل ہو، سب زنا چھوڑ دے میری قوم۔ جو زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں وہ زبان سے زنا کرتے ہیں، زنا باللسان ہے جو سیکس کی باتیں کرتے ہیں لذت لینے کے لیے، بیٹھتے ہیں نا گندی گندی باتیں رات کے 3 بجے تک۔ آخر یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر مجھ سے ملنے کوئی آدھے گھنٹے تک آ جائے تو دنیا کی بات کے معاملے میں اس کی آدھے گھنٹے تک اس کو کمپنی نہیں دے سکتا، میرے پاس مضمون ہی نہیں ہے وہ۔
ہاں اگر بات کرنے لیں کچھ حدیثیں بیان کر سکتا ہوں تو کچھ حدیث بیان کر دوں, کچھ آخرت کی باتیں بتا دوں, لیکن بات اتنی ہے کہ رات کے 3 بجے تک آپ کے پاس میٹر کیا ہے؟ بولتے ہی رہتے ہیں, سنتے ہی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہاری زبانوں پر بولتا ہے, وہ گندگی, وہ غلاظت. اور پھر کبھی سوچا زبان کیا ہے؟ ایک ایک چیز انسان کے عضو, قدرت نے کیا بنایا زبان کو؟ کبھی سوچا تیری زبان انسان, تیری زبان کیا چیز؟ اللہ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے, تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس وقت وہ ماں کا جو خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ نکل جاتا ہے جسم سے, لیکن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہ خون نکلتا نہیں ہے. وہ خون کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا, صوفیہ نے فرمایا, اسی خون سے اللہ اس بچے کی پرورش کرتا ہے. وہ خون نکلتا نہیں ہے تو پرورش ہوتی ہے, لیکن اس خون سے جو پرورش اللہ بچے کی کرتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سائنسداں بھی کہتے ہیں, اور اطباء بھی کہتے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی ناف میں ایک نلی ہوتی ہے جس کو ہم نال کہتے ہیں, نال. اللہ اس نال سے کھلاتا ہے اس خون کو. یا اللہ کھانے اور پینے کی جگہ تو زبان ہے, منہ سے تو دنیا میں کھلاتا اور پلاتا ہے, لیکن ماں کے پیٹ میں تو ناف سے کیوں کھلاتا ہے؟ تو قدرت کا منادی جواب دیتا ہے, بندہ تجھے نہیں پتا میرے بندے کی زبان کتنی قیمتی ہے. وہ خون تھا, وہ خون تھا, اور اس کی زبان سے وہ میرا اور میرے محبوب کا نام لینے والا تھا. تو میں نے اس خون کو اس کی زبان تک آنے نہیں دیا, اس کی زبان کی میں نے حفاظت کی, اس کو پاک رکھا, اس کی محفوظ رکھا, کیونکہ جو زبان دنیا میں جا کے محمد الرسول اللہ کہے, جو زبان نام محمد لے گی, اس کو خون سے گندی کیسے کر دوں؟ کھانا اس کی ضرورت تھی تو میں نے ناف سے کھلا دیا, زبان سے نہیں. قدرت تیری زبان کو اتنی طہارت عطا کرتا ہے, اور تو زمین پر آ کر ماں بہن کی گالیاں دے کر تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے, غیبت سے تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے, چگلی کر کے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے. کیا تھی تیری زبان؟ جب تک مسلمان کی زبان غیبت نہیں کرتی تھی, یہ زبان جو کہہ دیتی تھی وہ ہو جاتا تھا. جب تک کی زبان کے اوپر حرام لقمہ نہیں آتا تھا, مسلمان جو کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا. تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی تھی, تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی, تیرے کہنے سے حکومتیں بدلتی تھی, تیرے کہنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی. مومن جو کہہ دیتا, بلکہ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے, مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے, لیکن ہم نے زبان کو ایسا رہنے دیا. زبان, یہی زبان جھوٹ بولے, بات بات پہ جھوٹ بول رہی ہے. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کو تب گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا, جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. حضور فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بول, ہمیں بہت بدلنا ہوگا. بدلتے ہوئے حالات میں اگر ہم نہ بدلے, کچل دیے جائیں گے, کچل دیے جائیں گے, کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی, تباہ کر دیے جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یار لوگ اتنے خود غرض ہے, جب لوگ اپنے سگے بھائی کی خیریت نہیں پوچھتے تو تمہاری خیریت پوچھنے کون آئے گا؟ کوئی اپنا نہیں ہے اللہ رسول کے سوا. بے شک, حق حق. اور اس اللہ سے اور اس رسول سے رشتہ ہم نے اتنا کمزور کر لیا. اس خود غرض دنیا کے اندر جب سب اپنے اپنے میں مگن ہے, اس وقت تو اور زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول سے رشتے کو مضبوط کرتے. لیکن آج کی اس وحشی دنیا میں, آج کی اس نفس پرستی دنیا میں ہم نے اللہ رسول سے رشتہ اتنا کمزور کیا, اتنا کمزور. وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا, وہ رسول جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا, اس رشتے کو ہم نے اتنا کمزور کیا. وہ رشتہ جس رشتے کے برابر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. یہ جو مزاروں میں سونے والے اولیاء ہیں, ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ یہ سب سے ٹوٹ کر, سب سے کٹ کر اللہ اس کے رسول کے ہو گئے تھے. بے شک. ولایت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہونا. اور اللہ فرماتا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے باتیں بند کر دو, لوگوں سے رشتے توڑ دو, نہیں. کٹنے کا مطلب یہ نہیں. جسم سب کے ساتھ رہے, دل یار کے ساتھ رہے. اصل چیز یہ ہے, جسم لوگوں میں بیٹھا ہو, دل اس کی یاد میں مصروف ہو, یہ ہے اس سے جڑ جانا. تو پہلی چیز زانی کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ اللہ اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اور زنا بالعین کہہ لیجیے, آنکھوں کا زنا, اس میں امت کی اکثریت ڈوب گئی ہے. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, میں اس کا مفہوم پیش کروں. حدیث پاک ہے, اس حدیث کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں. آنکھ کا زنا, آنکھ کا زنا کیا ہے, اور ہمارے اسلاف نے آنکھوں کو کتنا محفوظ رکھا.
کیونکہ آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ آنکھوں پہ پردے رکھو، بلکہ کسی صاحب دل نے کہا ہے خدا نے کان کو بے پردہ بنایا، ہاتھ کو بے پردہ بنایا، سر کو بے پردہ بنایا۔ انسان کے عضو میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر قدرتی پردے ہیں اور اسے آنکھ کہتے ہیں، اور آنکھ کی پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو کسی بھی چیز کو پردہ ڈالنے میں وقت لگے گا، لیکن آنکھ پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو وقت بھی نہیں لگ سکتا۔ ادھر آپ نے چاہا ادھر آنکھ بند ہو گئی۔ کتنی جلدی یہ عمل ہوتا ہے آنکھ کو بند کرنے کا، اس سے جلدی کوئی عمل نہیں ہوتا۔ قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ آنکھوں سے تباہ ہوگا، سارے اعضاء بے پردہ بنائے، آنکھوں کو پردے میں رکھا تاکہ تیری آنکھیں تجھے تباہ نہ کر سکیں، تیری آنکھیں تجھے برباد نہ کر سکیں۔ لیکن آنکھوں کے پردے کا استعمال کرنا تو دور کی بات، ہم نے ان آنکھوں سے زنا شروع کر دیا۔ جتنا ہم آج انٹرنیٹ پر خرچ کرتے ہیں اتنے میں کئی یتیم بچوں کی تعلیم ہم کروا سکتے ہیں، اتنے میں کئی غریبوں کا گھر کا خرچ چل سکتا ہے۔ نہیں ہوتا ایسا۔ میں یہ نہیں کہتا انٹرنیٹ بند کر دو، میں وہ بات کہتا ہی نہیں جو آپ عمل نہ کر سکیں، لیکن کم تو کر سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس یہی رہ گیا تھا کہ ہم صرف زنا دیکھیں، ننگا جسم دیکھیں، عریانیت دیکھیں، فحاشی دیکھیں۔ ہم نکڑوں پر بیٹھ کر اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی بجائے ہم فحش گوئیاں کریں، برائیاں کریں، احساس بھی نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ مٹھی بھر جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو یہ چند لوگ پوری کائنات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ آپ نے جوان کو سمجھا کیا ہے؟ پاکیزہ جوان کی ایک آہ قیامت بپا کر سکتی ہے۔ ایک آہ کی بات کر رہا ہوں، ایک آہ۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میں تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک آہ، لیکن بس وہ جوان محمد الرسول اللہ کا وفادار ہو، اس کی ایک آہ پوری کائنات میں انقلاب